بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، 12ویں جماعت کے اس لیکچر میں، اردو مضمون کے اس لیکچر میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ آئیے ہم سپاہی اور بٹمار کے متعلق پڑھ رہے تھے، آگے اس کو دیکھیں گے کہ سپاہی بری طرح پھنس جاتا ہے، لٹیرے اس کو لوٹ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو اتنا بے بس کر دیتے ہیں کہ وہ ہل ڈول نہیں پاتا۔ وہ کسانوں کی طرف توجہ لگاتا ہے، گزرنے والے راہگیروں کی طرف توجہ لگاتا ہے کہ کسی طرح وہ اپنی جان کو بچا لے، لیکن کسی بھی طریقے کی آواز اس کو سنائی نہیں دیتی۔ آگے دیکھیں گے، وہ سوچتا ہے کیا بہت دیر ہو گئی تھی، کیا اب کوئی آنے والا نہیں ہے؟ ابھی میں نے شیر کے دہاڑنے کی آواز سنی تھی۔ شیر تو اس علاقے میں نہیں تھے، ہاں گلداروں بہت تھے۔ گلدار تو جمنا کے کنارے کی کچھاروں میں دہلی سے کرنال تک چھوٹے ہوئے سانڈوں کی طرح بے روک ٹوک گھومتے تھے، اور بھیڑیے بھی۔ گلداروں کی تو ہمتیں اس قدر کھلی ہوئی تھی کہ دہلی کے مضافات میں جو آبادیاں باوجہ نقل مکانی کے ذرا چھدری ہو جاتی، ان کے خالی گھروں میں گلداروں آباد ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں تو میں نے جمنا کے کنارے سے دور تھا، سلطان فیروز شاہ خلد مکانی نے یہ نہر بنوائی تھی، اس لیے تھی کہ جمنا کا پانی جن علاقوں میں پہنچتا نہیں ہے وہاں یہ ذریعہ اس نہر کے پہنچ جائے، لیکن یہاں بھی ابھی گھنے درختوں اور نہر کی رطوبت نے کچھار جیسا سما پیدا کر دیا تھا۔ سلطان فیروز کو اللہ نے جنت میں اونچا مقام ضرور دیا ہوگا۔ انہوں نے اس راہ میں اور کولکی میں جگہ جگہ شاہی سرائے بنائے ہوئے تھے، جہاں کوئی بھی مسافر کچھ رقم دیے بغیر ٹھہر سکتا تھا، اور اچھا ہی تھا کہ انہوں نے یہ حکم دیا کہ سراؤں کا خرچ تمام خزانی سلطانی سے ادا ہونا ہو، ورنہ مجھ جیسے لٹے پٹے مسافر کو تو رات میں ایک وقت کی روٹی اور سر چھپانے کے لیے چھت کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس پیراگراف کے اندر سپاہی اب اپنی حالت کے اوپر بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ کیا واقعی رات کا بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، اور ایک شیر کے دہاڑنے کی آواز، جنگل کا مقام، تو ایک ڈر سا اس کے دل اور دماغ کے اوپر چھایا ہوا تھا، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ان علاقوں میں شیر موجود نہیں ہیں، ہاں وہاں پر گلداروں ضرور ہے۔ گلداروں گلدار چیتے کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ دہاڑنے کی آواز تھی وہ چیتے کی تھی، اور چیتے دہلی سے کرنال تک کے اس طرح اس قدر تعداد میں تھے کہ انہوں نے انسانوں کے گھروں کو اپنے رہنے کا مقام بنا لیا تھا۔ ساتھ ہی میں پھر سلطان فیروز شاہ نے جو نہر کھدوائی تھی، وہ نہر بڑی ضخیم تھی، اور قریب کے علاقوں تک پانی پہنچانے کے لیے اس مقصد سے وہ نہر کو کھدوایا گیا تھا۔ حالانکہ سلطان نے راستے میں سرائے بنوائے تھے، جہاں پر مسافروں کو روپیہ پیسہ نہیں لگتا تھا، ان کو فری میں رہنا اور کھانا دیا جاتا تھا۔ اسی پر وہ سپاہی بولتا ہے کہ جب وقت گزرا میں بچا تو مجھ جیسے لٹے پٹے انسان کو کون جگہ دیتا، لیکن وہ سرائے بنائے، اس کے عوض میں مجھ کو کھانے پینے کے لیے وہاں پر مل گیا، اور اللہ سلطان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے کہ انہوں نے سرائے بنائے، اور اس کا خرچ سرکاری خزانے سے دیا جاتا تھا۔ میں نے چاہا کہ راہ کے کسی پتھر سے رگڑ کر اپنے ہاتھوں کو بندی سے آزاد کرا لوں، لیکن ایک تو اس اندھیرے میں پتھر کہاں ملتا، پھر آنکھوں پر اندھیری چڑھی ہوئی تھی، اور ہاتھ پیٹھ پر بندھے ہوئے تھے۔ پاؤں کے بند رگڑ کو کاٹنے کی کوشش میں جگہ جگہ خراشوں کے سوا کچھ نہ لگا تھا، اور اس قدر ان لٹیروں نے اس سپاہی کو باندھ دیا تھا کہ وہ کس قدر کوشش کر کے اپنے آپ کو بچانے چاہ رہا تھا، لیکن پتھروں سے رگڑنے کی کوشش بھی اس نے کی، لیکن جگہ جگہ اس کو خراش آ گئے تھے۔ رات تو بے شک ہو چکی تھی، کئی درختوں کے پیچھے کئی خسر پسر تو نہیں ہو رہی تھی، کئی وہ واپس تو نہیں آ رہے ہیں۔ یہ آواز کیسی ہے میں نے بہت غور سے سننا چاہا، لیکن کانوں میں سائے سائے ابھی ہو رہی تھی۔ ہاں یہ کچھ نئی سی آواز تھی، ٹھہر ٹھہر کر آ رہی تھی، کہیں کسی مندر میں گھنٹ ناقوس تو نہیں بج رہا، نہیں یہ تو گہری اور دور تک پھیلنے والی آواز تھی۔ ٹن ٹنا ٹن ٹن، ذرا رک کر کوئی فیل نشین ادھر آ رہا تھا۔ میرا دل بلیوں اچھلنے لگا، شاید میری جان بچ ہی جائے۔
ہاتھی کی گھنٹیوں کی آواز نزدیک آئی، آہستہ ہوئی ٹھہر گئی۔ اب یہاں پر سپاہی بتاتا ہے کہ واقعی رات بہت ہو چکی تھی اور کہیں دور سے مجھ کو کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں یہ مندر کے گھنٹا بجانے کی آواز تو نہیں، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وہ آواز جو ہے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے اور بالکل اس کے قریب آ کر جو ہے وہ آواز بند ہو گئی۔ معتبر سنگھ، ذرا دیکھنا یہ راہ میں کیا پڑا ہوا ہے۔ مضبوط ٹھہری ہوئی آواز، لیکن کسی فوجی عہدیدار یا شاہی اہلکار کی نہیں، بلکہ کسی ایسے شخص کی تھی جو عیش و عشرت میں پلا بڑا رئیس زیادہ ہو۔ نہیں، ابھی اترو نہیں، پاس سے دیکھو۔ میں نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی صحیح اور تیز کر دی کہ مہاوا سمجھ لے کہ میں زندہ ہوں۔ جیسی جو ہے قریب آواز وہ گھنٹے کی بند ہوتی ہے، اچانک ایک آواز آتی ہے، معتبر سنگھ ذرا جا کر دیکھو یہ کیا ہے، یہ ٹھہری ہوئی گٹھری ہوئی میں کیا ہے۔ اور میں نے اس کی آواز سے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی شاہی آواز نہیں ہے، بلکہ کوئی رئیس زیادہ معلوم ہوتا ہے جو ٹھہر ٹھہر کر جو ہے بڑے شاہی رئیس والے انداز کے اندر جو ہے آواز لگاتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ پاس مت جاؤ، دور سے ہی اس کو دیکھو۔ تو میں نے جو ہے اس گٹھری میں سے ہی مومنٹ شروع کر دی، حرکت شروع کر دی کہ مہاوت جو ہاتھی کو چلاتا ہے وہ اس بات کو محسوس کر لے کہ میں زندہ ہوں۔ عالی جاں، لگتا ہے ڈاکوؤں نے کسی شخص کو گھائل کر کے ڈال دیا ہے۔ نہایت مؤدب آواز آئی، نیچے اترو، اس غریب کی کیفیت دریافت کرو، اچھائیوں کرو۔ ہاتھی کو ذرا اور آگے لے جا کر کہو کہ سونڈ سے اس آدمی کو اٹھا کر اوپر میرے پاس لے آئے، چلو شاباش۔ تو وہ رئیس زادہ جو تھا وہ آواز لگاتا ہے کہ تم جاؤ قریب اور دیکھو کیا ہے اس کے اندر۔ تو وہ جو ہے قریب میں جا کر جو ہے نہایت مؤدب انداز میں جو ہے آواز بولتا ہے کہ حضرت یہ جو ہے کسی ڈاکو نے، لٹیروں نے مل کر جو ہے کسی شخص کو گھائل کر دیا اور اس گٹھری میں اس کو بھر دیا ہے۔ تو وہ رئیس زادہ جو ہے بولتا ہے کہ بہت ہی حفاظت کے ساتھ میں اس کو باہر نکالو اور دیکھو کہ اس کی جان بچی ہے کہ نہیں ہے۔ معتبر سنگھ نے ہاتھی کو کچھ آگے بڑھایا، لیکن کتنا اس کا مجھے اندازہ نہ ہو سکا۔ معتبر سنگھ نے ہاتھی سے سرگوشی میں کچھ کہا اور کئی بار کہا۔ پھر مجھے لگا کہ کوئی بہت طاقتور اور کئی گز لمبا موٹا اجگر مجھے نہایت باہوں میں لپیٹ کر بلوں میں اپنے اٹھا لیے جا رہا ہے۔ میں نے سہم کر خود کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی، لیکن کہاں میں اور کہاں وہ زبردست بادلوں جیسا زور۔ آن کی آن میں ہاتھی نے مجھے رئیس کے عہدے کے آگے مہاوت اور مالک کے بیچ کی جگہ میں دھانس دیا۔ بلا سی جگہ تنگ تھی، لیکن اب میں ضعیف جان سے تو بچ نکلا تھا۔ اب جو ہے جیسا کہ اس رئیس زادے نے آواز لگایا، مہاوت کو کہا کہ وہ ہاتھیوں کے ذریعے سے اس کو اٹھا کر میرے قریب لے کر آؤ اور اس کو کھول کر دیکھو کہ اس کی جان بچی ہے یا نہ بچی۔ جیسی جو ہے ہاتھی آگے بڑھ کر جو ہے اس شخص کو جو ہے دبوچ لیتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، اٹھا کر جو ہے اس رئیس زادے کے پاس میں جو ہے رکھتا ہے، تو وہ سپاہی یوں محسوس کرتا ہے جیسے کسی بڑے سے اجگر نے اس کو جو ہے بلو لپیٹ لیا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے لیکن اس کو جو ہے اٹھا کر جو ہے اس رئیس زادے کے پاس رکھ دیتا ہے۔ معتبر سنگھ نے یا شاید مالک نے بھی اس کا ہاتھ بٹایا، مجھے بآسانی عفونت سے بھرے اور شاید تیل اور تھوک سے بھی چٹکے ہوئے میرے حلق میں ٹھنسے ہوئے کپڑے اور آنکھ کی پٹی سے آزاد کر لیا گیا۔ تاہم مجھے اپنی آواز دوبارہ حاصل کرنے میں کچھ وقت لگا۔ تھوک کو بامشکل گھونٹتے ہوئے میں نے فعل نشین کے سوال کے جواب میں مختصر لفظوں میں اپنا بیپتا سنائی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس کا مالک اور معتبر سنگھ بڑے ہی اچھے انداز میں جو ہے اس کو جو ہے آزاد کرا لیتے ہیں۔ اس کے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اس کو نکال لیتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو جو ہے بآسانی آزاد کرا دیتے ہیں اور اس سے جو ہے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سپاہی اسی چیز کو بتاتا ہے کہ میں نے بہت ہی دھیرے سے اپنے آپ کو سمیٹا، بہت کوشش کر کے جو ہے اپنے حلق کو جو ہے صحیح کیا اور پھر اپنی جو ہے بیپتا اپنی کہانی سنائی کہ اس کے ساتھ میں کیا واقعہ پیش آیا۔ تو سپاہی جی، تم دوہرے خوش نصیب تھے، ان لوگوں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا اور پھر ہم ادھر آ نکلے۔ تو وہاں پر مالک اور معتبر سنگھ آواز لگاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کہ سپاہی تم بڑے خوش قسمت ہو کہ ان لٹیروں نے تم کو جان سے نہیں مارا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیا لوٹ کر، اور یہاں سے ہمارا گزر ہوا تو تم بچ گئے۔ بندے کا بال آپ کے احسان سے گندھا رہا ہے،
میں تو سمجھا تھا کہ شیر بھیڑیا کوئی نہ کوئی مجھے کھا ہی لیں گا۔ خیر رسیدہ بہت بلائے ہوا سو ہوا، میں بہادر گڑھ جا رہا ہوں، وہاں تک بآسانی تمہیں پہنچا دوں گا، آگے تو تمہارا جو جی چاہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے سپاہی کو جو ہے معتبر سنگھ اور اس کا مالک جو ہے وہ رئیس زادہ اس کی مدد کرتا ہے کہ ہم جو ہے یہاں سے نکل کر جو ہے آگے جا رہے ہیں، بہادر گڑھ جا رہے ہیں، تم کو چلنا ہے تو تم ہمارے ساتھ ہو لو۔ یہاں پر سپاہی جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں جو ہے جان سے بچ گیا، ورنہ مجھے کوئی بھیڑیے وغیرہ کوئی جانور یا کوئی دوسرے لٹیرے آ کر جان سے مار دیتے۔ لیکن وہ جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے میری جان بچائی، میرا جسم کا ہر حصہ جو ہے آپ کا احسان مند ہے۔ اس طرح جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے اور ان کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ شکریہ۔ یہاں پر جو ہے یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے کے لیکچر میں جو ہے ہم جو ہے یہ سبق کو پڑھیں گے۔ جب تک کہ شکریہ۔